بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خواجہ سرا کی شادی کیسے ہوتی ہے اور پھر خواجہ سرا بچے کو جنم دینے کے بعد مر جاتے ہیں؟ کیوں؟ میں نے ڈیوٹی کا چارٹ سنبھالا ہی تھا کہ ٹیبل پہ پڑا فون بجنے لگا۔ میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے کوئی شخص اپنی شکایت بتا رہا تھا، اور شکایت کی نوعیت سن کر میں چونک گیا تھا، کیونکہ یہ کوئی معمولی جرم نہیں تھا۔ میں نے اس شخص سے اس کے بارے میں تفصیلات جاننی چاہی، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ البتہ جہاں جرم ہو رہا تھا اس جگہ کا پتہ لکھوا دیا اور فون کاٹ دیا۔ میں ایک بہت ہی سخت قسم کا پولیس انسپیکٹر تھا، اور خاص کر ایسے معاملات میں تو بالکل بھی نرمی نہیں برتتا تھا۔ اس لیے جیسے ہی مجھے اس معاملے کا پتہ چلا، میں نے فوراً حوالدار کو آواز دی اور گاڑی نکلوانے کو کہا۔ میری آواز سے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ میں شدید غصے میں ہوں۔ وہ فوراً باہر کی طرف دوڑا۔ حوالدار اور 2 لیڈی کانسٹیبل لے کر میں مطلوبہ پتے پر پہنچ گیا، اور وہاں جا کر دیکھا تو بات سچ ثابت ہوئی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھا اندر داخل ہوا اور غصے میں دھاڑا۔ میری دھاڑ سن کر سب لوگ ہی گھبرا گئے اور صفائیاں پیش کرنے لگے، لیکن مجھے کسی کی بات نہیں سننی تھی۔ میں نے دونوں کانسٹیبل کو آواز دی اور اپنے سامنے بیٹھی دونوں لڑکیوں کو گاڑی میں ڈالنے کا آرڈر دے دیا۔ لیڈی کانسٹیبل ان دونوں کو گھسیٹتی ہوئی گاڑی تک لے کر گئی، اور موجود لوگ چیختے چلاتے رہ گئے، لیکن مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تک وہاں جشن کا سما تھا، سب تالیاں پیٹتے خوشی سے ناچ گا رہے تھے، لیکن میرے اس چھاپے کے بعد وہ جشن شور شرابے میں تبدیل ہو گیا۔ ہم سب گاڑی میں بیٹھے اور سیدھے پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ میرا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ ان دونوں کا نکاح ہوتا دیکھ کر میری جان جل کر رہ گئی تھی۔ وہ دونوں مرد نما لڑکیاں رو رہی تھیں، گڑ گڑا رہی تھی، شاید کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن مجھے اس قدر غصہ تھا کہ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ ان دونوں کو حوالات میں بند کر دو۔ صبح سے پہلے میں ان کی کوئی بات نہیں سنوں گا، ویسے بھی کل ہفتہ ہے، ان کی ضمانت بھی ممکن نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک لڑکی اپنی بھاری آواز میں چیخ کر لگی بولنے، آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ آپ ہمیں پولیس اسٹیشن لے کر کیوں آئے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی اپنے حساب سے نہیں گزار سکتے؟ ہمارے بھی بہت سے حقوق ہیں۔ میں غصے میں ان کے قریب گیا اور اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ میری اس حرکت پر وہ تل ملا گئی۔ میں نے غصے سے کہا کہ شرم نہیں آتی؟ ایک ہی جنس کی ہو کر شادی کرتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے ہمارے دین میں ہم جنس پرستی کتنا بڑا گناہ ہے، اور پھر قانونی طور پہ بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ لڑکی ہو کر لڑکی سے شادی کرنا گناہ ہے۔ میں نے ایک زوردار دھکا مارا اور پھر کانسٹیبل نے ان دونوں لڑکیوں کو حوالات میں بند کر دیا۔ جب سے میں نے فون پر یہ بات سنی تھی کہ فلاں علاقے میں ایک لڑکی دوسری لڑکی سے شادی کر رہی ہے، میرا غصے سے برا حال تھا۔ قوم لوط کو ہم جنس پرستی پر کیسا عذاب نازل ہوا تھا، یہ بات شاید ہمارے آج کے لڑکے لڑکیاں بھول چکے تھے۔ وہاں جا کر میں نے دیکھا تھا کہ وہ دونوں لڑکیاں خواجہ سرا کے روپ میں بیٹھی تھیں اور ان کا نکاح ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی حوالات میں چیخ چیخ کر یہی کہتی رہی کہ ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے تھے، ہم دونوں کی شادی جائز ہے اور ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم یہ شادی کر سکیں۔ اس لڑکی کی چیخ و پکار سے مجھے مزید غصہ آیا، اور میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ صبح تک اسے اتنا مارو کہ اس کے دماغ سے یہ بھوت اتر جائے کہ یہ لڑکی ہو کر دوسری لڑکی سے شادی کر سکتی ہے۔ میری بات پر لیڈی کانسٹیبل حوالات کے اندر چلی گئی اور میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس اسٹیشن میں رش لگ گیا اور بہت سارے خواجہ سرا چلے آئے تھے، اور وہ سب کے سب شور مچا رہے تھے۔ جب ان کا شور حد سے زیادہ بڑھا تو میں اپنے کمرے سے نکلا۔ ان دونوں خواجہ سراہوں کا ایک گروہ وہاں کھڑا تھا۔ کہنے لگا، آپ نے بلا وجہ ہمارے بچوں کو پکڑ لیا ہے، وہ دونوں شادی ہی کر رہے تھے، کوئی گناہ نہیں کر رہے تھے۔ میں نے غصے سے اس گروہ کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ لڑکی کی شادی لڑکی سے نہیں ہو سکتی، اور لڑکے کی شادی لڑکے سے نہیں ہو سکتی؟ اگر یہ دونوں لڑکیاں ہیں تب بھی ان کی شادی ممکن نہیں، اور اگر یہ دونوں لڑکے ہیں تو بھی ان کی شادی غیر قانونی ہے۔ میری بات سن کر خواجہ سراہوں کا گروہ کہنے لگا کہ وہ دونوں خواجہ سرا ہیں، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں۔
میں زور سے ہنسا اور کہا کہ ہاں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تم لوگ خواجہ سرا کیسے بنتے ہو۔ گھر سے بھاگے ہوئے لڑکوں کو تم جان بوجھ کر اپنے جال میں پھنساتے ہو اور پھر انہیں خواجہ سرا بنا دیتے ہو۔ کیا مجھے تم لوگوں کے دھندوں کا علم نہیں؟ میری بات سنتے ہی وہ گروہ زور زور سے تالیاں پیٹتے ہوئے مجھے برا بھلا کہنے لگا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ دونوں لڑکیاں شادی کر سکتی ہیں کیونکہ وہ دونوں الگ الگ طرح کے خواجہ سرا ہیں۔ اس کی بات میرے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ البتہ میرا انہیں چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بظاہر دیکھنے میں وہ دونوں لڑکیاں لگ رہی تھیں اور اسی لیے میں انہیں لڑکی ہی کہہ کر پکار رہا تھا۔ میرے حکم پر لیڈی کانسٹیبل ان دونوں لڑکیوں کی دھلائی کر رہی تھی اور میں سکون سے واپس اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے پاس اوپر سے فون آ گیا۔ مجھے بہت بری طرح ڈانٹ پڑی تھی اور ان دونوں خواجہ سراؤں کو چھوڑنے کا حکم بھی ملا تھا۔ ساتھ ہی یہ بھی جتایا گیا تھا کہ اگر ہم نے ان خواجہ سراؤں کے ساتھ کوئی پنگا لیا تو یہ لوگ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ہماری حکومت بھی گرا سکتے ہیں۔ ان کی پہنچ اوپر تک ہوتی ہے اور میڈیا بھی ان کی ہر بات کو کوریج دیتا ہے۔ مجبوراً مجھے ان دونوں لڑکیوں کو چھوڑنا پڑا، لیکن جاتے جاتے ان میں سے ایک آنسو بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا اور کہنے لگی، خدا تمہیں بھی ہمارے جیسی اولاد دے تاکہ تم جان سکو کہ ہماری جنس کیا ہے۔ پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم کون ہیں اور ہمارے حقوق کیا ہیں۔ اس وقت تو تم بھرپور مرد ہونے کے زوم میں فرعون بنے بیٹھے ہو، لیکن یاد رکھنا کہ ایک نہ ایک دن تمہاری بھی پکڑ ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور میں ہنس دیا تھا۔ میری نظر میں یہ لوگ دھوکے بازوں اور مفت کی روٹی کھانے والوں کے سوا اور کچھ نہیں ہوتے تھے، جو دوسروں کی محنت کی کمائی کو بڑی آسانی سے تالیاں پیٹ کر وصول کرتے تھے۔ مجھے ہمیشہ سے ہی خواجہ سراؤں سے نفرت تھی اور مجھے لگتا تھا یہ لوگ مردوں کو بدنام کرتے ہیں کیونکہ اکثر لڑکے خود کو خواجہ سرا بنانے کے لیے جان بوجھ کر لڑکیوں جیسا حلیہ بناتے تھے، اور میرے ایک دوست نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ وہ لڑکا تھا لیکن اسے لڑکیوں جیسی چیزیں پسند تھیں اور وہ جان بوجھ کر گھر چھوڑ کر چلا گیا اور پھر کسی گروہ کے ساتھ مل کر خواجہ سرا بن گیا تھا۔ اس کے ماں باپ ذلت کے بوجھ تلے دب کر مر گئے تھے۔ اس کی بہنوں کی شادیاں نہیں ہو سکی تھیں اور شاید میری نفرت کی یہی وجہ تھی۔ میں سارے خواجہ سراہوں کو ایک ہی ترازو میں تولنے لگا تھا۔ میری نظر میں یہ سب مرد تھے جو جان بوجھ کر عورتیں بن کر پیسے کماتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ایک حوالدار مجھ سے کہنے لگا، آپ نے بلا وجہ ان دونوں کو گرفتار کیا، آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ اب خواجہ سرا آپس میں شادی کرتے ہیں اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوا۔ میں نے کہا، یہ ممکن نہیں ہے، شاید تم جانتے نہیں ہو کہ یہ لوگ اپنے حقوق کی آڑ میں ہم جنس پرستی کو فروغ دے رہے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے وہ دونوں مرد تھے اور لڑکیوں کا روپ دھارے ہوئے تھے۔ تم ہی بتاؤ، کیا دو لڑکوں کی شادی جائز ہے؟ میری بات سن کر حوالدار خاموش ہو گیا تھا۔ میری ڈیوٹی ختم ہوئی، میں اپنے گھر لوٹا اور سونے لگا تو میرے ذہن میں اس خواجہ سرا کی بات گونجی جو جاتے جاتے مجھے بد دعا دے کر گئی تھی۔ نہ جانے کیوں ایک لمحے کے لیے میری روح کانپ اٹھی اور میں سوچنے لگا کہ اگر اسی کی طرح میری بھی کوئی اولاد اس راستے پہ چل پڑے تو کیا ہوگا۔ مجھے پریشان دیکھ کر میری بیوی کہنے لگی، کیا بات ہے؟ اور پھر جب میں نے اسے ساری بات بتائی تو وہ رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کو نہیں معلوم خواجہ سراؤں کی دعاؤں اور بد دعاؤں میں کتنا اثر ہوتا ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آج کے دور میں اصلی خواجہ سرا نہیں ہوتے، وہ پرانے زمانے کی بات تھی۔ اب تو یہ لوگ خود ہی یہ روپ دھار لیتے ہیں۔ اور کہنے لگی، جو بھی ہے، آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ امید سے تھی، اس لیے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، اور یہ ہمارا پہلا بچہ تھا جو بس کچھ ہی دنوں میں ہماری گود میں آنے والا تھا۔ آہستہ آہستہ دن گزرنے لگے اور پھر میری بیوی کی ڈیلیوری میں ایک دن باقی رہ گیا۔ اس کی درد سے بہت بری حالت تھی اور وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی کہ میں نے خواجہ سرا کی بد دعا لے کر اچھا نہیں کیا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس کی بد دعا قبول نہ ہو جائے، اور میں اپنی بیوی آسیہ کو سمجھا کر تھک چکا تھا، لیکن ایسی حالت میں اس نے رو رو کر اپنی طبیعت خراب کر لی تھی۔ مجھے تو خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے آسیہ کو یہ بات بتائی کیوں، اور اس نے اس پہ یہ کیا کہ یہ بات میری والدہ کو بھی بتا دی، اور وہ پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی، جا کر اس خواجہ سرا سے معافی مانگ لو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھر جو بچہ پیدا ہو اس میں کوئی کمی رہ جائے۔
اپنی ماں کی بھی بات سن کر میں پریشان ہو گیا اور اماں سے کہا کہ آپ بھی اپنی بہو کی باتوں میں آ گئی ہیں۔ لیکن اماں نے بھی ایک ہی بات کی رٹ لگا لی کہ جا کر ان سے معافی مانگ لو۔ دراصل میری ماں خواجہ سراؤں کا بہت احترام کرتی تھی اور مجھ سے بھی یہی توقع رکھتی تھی۔ یہ سن کر انہیں دکھ پہنچا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھا۔ کوئی بھی یہ سمجھنے کو تیار نہیں تھا کہ دو مرد ایک دوسرے سے شادی کر رہے تھے۔ اسی بحث و تکرار میں میری بیوی کی حالت زیادہ خراب ہوئی تو میں اسے لے کے ہسپتال بھاگا۔ اماں بھی میرے ساتھ ہی تھی۔ ہسپتال میں جا کر میں نے اسے ایڈمٹ کروایا۔ پتہ چلا کہ ابھی ڈیلیوری ہونے میں کافی وقت ہے۔ میری بیوی کو پہلے سے ہی درد ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ دراصل یہ ہمارا پہلا بچہ تھا، اسی لیے شاید ہم کچھ زیادہ ہی پریشان ہو رہے تھے۔ میں نے جنرل وارڈ میں اپنی بیوی کو داخل کروایا تھا۔ اسے اکیلے کمرے میں رہنے سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ ابھی میری بیوی کے برابر والے بیڈ پر ایک خواجہ سرا کو لا کر لٹایا گیا تو میں چونک گیا، کیونکہ اس کی حالت بالکل میری بیوی جیسی تھی، وہ بھی کسی بھی وقت بچے کی پیدائش کے عمل سے گزرنے والی تھی۔ یہ دیکھ کر میں پوری طرح حیران رہ گیا تھا کہ ایک خواجہ سرا حاملہ کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ اکیلی تھی اور میری ماں نے جا کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اسے پانی پلایا تو اس نے میری ماں کو دعا دی اور پھر میری ماں کے پوچھنے پر بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اب تو ماں بھی بننے والی ہے۔ اس کی بات سن کر میری ماں بڑی حیران ہوئی اور پوچھنے لگی، کیا خواجہ سراؤں کے بچے بھی ہوتے ہیں؟ وہ ہنس کر کہنے لگی، ہاں، خواجہ سراؤں کی شادی بھی ہوتی ہے اور بچے بھی ہوتے ہیں۔ یہ وہ بات تھی جسے سنتے ہی میری بیوی نے میری طرف دیکھا اور روتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ دیکھ لیں، خدا نے آپ کو دکھایا ہے کہ کس طرح ایک خواجہ سرا ماں بھی بن سکتی ہے۔ یہ سب تو قدرت کے کھیل ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہاں 2-4 خواجہ سرا اور بھی آ گئے۔ وہ سب اس عورت کی دیکھ بھال کر رہے تھے اور پھر اسے ڈیلیوری کے لیے لے جایا گیا اور کچھ ہی دیر کے بعد تالیاں پیٹنے کی آوازوں سے ہسپتال گونج اٹھا تھا، کیونکہ اس خواجہ سرا کے پاس بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد میری ماں اور بیوی کا اصرار بڑھا۔ وہ دونوں چاہتی تھیں کہ میں اپنی غلطی سدھاروں۔ میں خود بھی بہت حیران تھا، اسی لیے گاڑی لے کر نکل گیا۔ سوچا کہ جا کر دیکھتا ہوں وہ دونوں شادی کر کے اب کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا واقعی وہ دونوں بھی کچھ عرصے کے بعد ماں باپ بن سکتے تھے؟ یہ سوال میرے ذہن میں مچل رہا تھا۔ میرا معافی مانگنے کا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا، لیکن بس آسیہ کی خاطر میں چلا آیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آنسو مجھے تکلیف پہنچاتے تھے۔ میں اس علاقے میں پہنچ گیا جہاں سے ان دونوں کو گرفتار کیا تھا۔ مجھے دیکھ کر علاقے میں کھلبلی سی مچ گئی۔ وہ پورا علاقہ خواجہ سراؤں کا ہی تھا اور پھر ان کا گروہ میرے پاس چلا آیا اور آ کر کہنے لگا، اب آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ میں ان دونوں خواجہ سراؤں سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، ان دونوں کی شادی ہو چکی ہے، وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ آپ ہم لوگوں سے دور رہیں، کیونکہ آپ جیسے لوگ ہمارے حقوق سے واقف نہیں ہوتے، لیکن ہمیں ذلیل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ جو کچھ آپ نے ان کی شادی والے دن کیا ہے، اس کے بعد وہ دونوں بہت زیادہ پریشان رہے ہیں۔ میں نے گرو سے کہا کہ میں انہیں گرفتار کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں بس ان سے کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں اور میرے لیے یہ ضروری ہے۔ اس گروہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد مجھے ان کے گھر بھجوا دیا۔ میں اندر داخل ہوا تو وہ دونوں سامنے ہی بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر چونک گئے۔ میں ان کے سامنے بیٹھ گیا اور غور سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جس نے مجھے بد دعا دی تھی۔ پہلی نظر میں وہ بالکل لڑکی ہی معلوم ہوتی تھی اور کہیں سے یہ گمان نہیں گزرتا تھا کہ وہ لڑکی نہیں بلکہ خواجہ سرا ہے۔ میں نے اس سے نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا نام نین تارا ہے اور اس کے شوہر کا نام ڈالی ہے۔ اس کی بات سن کر میں چونک گیا تھا۔ ان دونوں نے خود ہی کیسے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ کون بیوی ہے اور کون شوہر؟ ڈالی اٹھ کر اندر کمرے میں گئی اور پھر ایک کاغذ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا، جسے دیکھ کے میں چونک گیا اور پھر آہستہ آہستہ اس سارے کاغذ کو میں نے پڑھا تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے ان دونوں کی طرف نظر ڈالی تو ان کے چہرے پہ ایک سکون تھا۔ ڈالی کہنے لگی کہ آپ نے پولیس اسٹیشن سے آنے کے بعد ہم نے یہ فتویٰ حاصل کیا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس فتویٰ نہیں تھا، لیکن ہم دونوں کی شادی شرعی طور پر جائز ہے۔ جب ہمیں لگا کہ آپ جیسے لوگ ہمیں بلا وجہ پریشان کریں گے تو ہم نے خصوصی طور پہ یہ فتویٰ اپنے پاس رکھ لیا۔ ہم خواجہ سرا ہیں اور ہمیں اس بات کا حق حاصل ہے کہ قدرت نے ہمیں جس بنیاد پر تخلیق کیا ہے اس حساب سے ہم شادیاں کر سکیں۔
فتویٰ پڑھنے کے بعد نہ صرف میں حیران ہوا تھا بلکہ میرے دماغ کی بہت سی گرہیں کھل گئی تھیں، اور پھر ان دونوں نے مجھے اپنے بارے میں بتانا شروع کیا۔ نینتارا اور ڈالی دونوں کی سٹوری تقریباً ملتی جلتی تھی، یا شاید ان جیسے سبھی لوگوں کی سٹوری ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ وہ دونوں پیدائشی طور پر نامکمل تھے، اور جب یہ بات ان کے والدین کو پتہ چلی تو انہیں دوسرے بچوں سے الگ ٹریٹ کیا جانے لگا۔ دونوں کے والدین نے نہ ہی انہیں اسکول بھیجا اور نہ ہی اپنے محلے میں نکلنے دیا، لیکن وہ بھی عام انسانوں کی طرح تھے، کب تک چار دیواری میں قید رہتے۔ کبھی کبھی وہ اپنے ماں باپ سے لڑ جھگڑ کے گھر سے باہر نکلتے تو انہیں احساس ہوتا کہ وہ دوسروں کی جیسے نہیں ہیں بلکہ بہت مختلف ہیں، اور اس بات کا احساس انہیں دوسرے لوگوں کی طرف سے ہی دلایا جاتا۔ ہر کوئی ان پر آوازیں کستا، ان کی چال ڈھال کو طنز کا نشانہ بناتا۔ ان کے اپنے بہن بھائیوں نے انہیں قبول نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے بہن بھائیوں کا کہنا تھا کہ تم لوگوں کی وجہ سے ہمارا بھی مذاق بنتا ہے۔ اور پھر ایک عمر آئی کہ جب ان کے لیے اپنے گھر کی چھت تنگ پڑ گئی، ماں باپ بوڑھے ہوئے تو دوسرے بہن بھائیوں نے انہیں ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا، اور اس طرح ان دونوں کو ہی اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ جیسے ایسے بچے گھر چھوڑتے ہیں تو پھر انہیں جگہ دینے والا اور سہارا دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ کسی نہ کسی ڈیرے پر پہنچ جاتے ہیں، اور پھر یا تو مانگنے والے بن جاتے ہیں یا پھر ناچ گانے والے۔ وہ بھی ایک ایسے ہی گروہ کے پاس پہنچ کے جو ناچ گانا کرتا تھا۔ وہیں سے ان دونوں نے رقص بھی سیکھا اور فنکشن اٹینڈ کرنے شروع کر دیے۔ ان جیسے لوگوں کو نوکری تو کوئی نہیں دیتا، اس لیے ناچ گانا کر کے ہی پیسہ کمانا ان کی مجبوری تھا، لیکن عام انسانوں کی طرح ان کے اندر بھی کچھ فطری تقاضے تھے۔ دراصل ڈالی اس طرح کا خواجہ سرا تھی کہ جس کے اندر مردانہ خصوصیات زیادہ تھیں اور وہ کسی عورت سے شادی کر سکتی تھی، اور نینتارا اس قسم کی خواجہ سرا تھی کہ اس کے اندر زنانہ خصوصیات موجود تھیں۔ دونوں کا پہلا ایک باقاعدہ چیک اپ ہوا، اور پھر پتہ چلا کہ دونوں کی شادی ممکن ہے، کیونکہ ڈالی ایک مرد کی طرح ہے اور نینتارا ایک عورت کی طرح، اور اگر ان کی شادی کے بعد کچھ علاج ہو جائے تو پھر ان کے بچے ہونے کا امکان بھی ممکن ہے۔ دونوں نے گناہوں کا راستہ چھوڑ کر ایک دوسرے کو قبول کرنا مناسب سمجھا، اور یہی سوچ کر انہوں نے شادی کا ارادہ کر لیا۔ لیکن جب دوسرے محلے میں رہنے والے لوگوں کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ ایک خواجہ سرا دوسرے خواجہ سرا سے شادی کر رہا ہے تو انہوں نے بغیر سچائی جانے پولیس کمپلین کروا دی، اور سب کو یہی لگا کہ یہ شادی ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے ہے، جبکہ یہ شادی ہمارا حق ہے، کیونکہ ہم میں سے ایک مرد ہے اور دوسرے عورت، اور یہ بات خدا نے ہمیں وضاقتہ کچھ الگ طرح کی تخلیق کر کے بتایا ہے۔ میں پورا فتویٰ بھی پڑھ چکا تھا اور دونوں کی بات بھی سمجھ چکا تھا۔ ان دونوں نے مجھے اپنی میڈیکل رپورٹس بھی دکھائیں، جس کے مطابق واقعی ہی ڈالی میں مردانہ خصوصیات تھیں اور نینتارا میں زنانہ۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا کہ میں نے بنا سچ جانے بہت بڑا غلط قدم اٹھایا تھا، اور ان کی زندگی جو پہلے ہی دکھوں کے بھنور میں پھنسی ہوئی تھی اسے مزید مشکل بنا دیا تھا۔ میں نے دونوں سے معافی مانگی اور خاص کر نینتارا سے کہا کہ وہ اپنی بد دعا واپس لے لے، کیونکہ میری بیوی امید سے ہے اور کسی بھی وقت میرے گھر بچے کی پیدائش ممکن ہے۔ نینتارا نے نم آنکھوں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، ہمارا دل صاف ہوتا ہے، ہم بد دعا بھی دیتے ہیں تو اوپری دل سے دیتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جیسے بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس لیے ہم خود نہیں چاہتے کہ کسی کے گھر ہمارے جیسی اولاد ہو۔ اور پھر اس نے جھولی اٹھا کر میرے ہونے والے بچے کے حق میں بہت ساری دعائیں کی۔ میں ان دونوں کی شادی کی مبارکباد دیتا ہوا گھر واپس آ گیا۔ میری آنکھوں میں نمی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ کیوں آج کے دور میں بھی ہم اتنی جاہلانہ سوچ رکھتے ہیں، کیوں سچائی جانے بغیر ہم ایسے قدم اٹھاتے ہیں جس سے دوسروں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ کیوں مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ فتووں کے مطابق اور میڈیکلی طور پہ بھی اب خواجہ سراؤں کی شادی اور ان کے بچے ممکن ہیں۔ البتہ شرط یہ ہے کہ مردانہ خصوصیات رکھنے والے خواجہ سرا کی شادی زنانہ خصوصیات رکھنے والے خواجہ سرا کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے۔ ابھی میں راستے میں تھا کہ میرا فون بج اٹھا اور دوسری طرف میری ماں تھی، جس نے بہت ہی خوشی سے مجھے باپ بننے کی خوشخبری سنائی تھی اور بتایا تھا کہ میں ایک بیٹے کا باپ بن گیا ہوں۔ میں نے خدا کا لاکھ شکر ادا کیا جس نے مجھے ایک مکمل اور صحت مند اولاد عطا کی تھی۔
کیونکہ اب میں جان گیا تھا کہ اگر اولاد نامکمل ہو تو ماں باپ اور اولاد ساری زندگی کیسی اذیت میں گزارتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو پریشان نہ کریں، ان کی زندگی کو مزید مشکل نہ بنائیں، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ سرکاری سطح پر ایسے خواجہ سراؤں کے لیے کام کیا جائے تاکہ انہیں نوکری کے موقع مل سکیں اور ان کی زندگی بھی عام انسانوں کی طرح بہتر طور پر گزر سکیں۔ یہ لوگ تو خدا کی خاص مخلوق ہیں، نہ جانے کیوں ہماری کوتاہیوں اور غفلتوں کی وجہ سے یہ ناچ گانے جیسے کام پر لگ جاتے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا آپ کو بھی یہ معلوم ہے کہ خواجہ سراؤں میں بھی قسمیں ہوتی ہیں؟ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سنو ذرا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے۔ سنو ذرا کو سنتے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری اگلی کہانی کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اگر اس کہانی کے متعلق آپ اگر کوئی اپنی رائے دینا چاہتے ہیں، کچھ بھی کامنٹ سیکشن میں لکھنا چاہتے ہیں تو ضرور لکھیے، ہمیں انتظار رہے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔